اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات ابتدائی مجلس میں درخواست ہے جو مومنین اس طرف تشریف فرمائیں، اگر زحمت نہ ہو تو سامنے آ جائیں، اگر زحمت نہیں دوں گا، اگر زحمت نہ ہو تو سامنے آ جائیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ دعائیں خداوند متعال آپ تمام عزاداران سید الشہداء کا اس فرش عزا پر آنا عبادت شمار فرمائے، بانیان عشرہ کی توفیقات متعالی ہوں، مال و رزق میں خدا وسعت عطا فرمائے، اور میاں برادران کے برادر بزرگ جناب میاں ناصر حسین بھٹی اور میاں نصیر حسین بھٹی ان کے والد بزرگوار کے درجات متعالی فرمائے۔ خداوند متعال اس کمیونٹی پر، اس آبادی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اس آبادی میں جو بیمار ہیں مومنین خدا شفا یاب فرمائے، جو مقروض ہیں قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں رزق حلال نصیب ہو، جو پریشان حال ہیں مالک پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو۔ خداوند متعال ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاں ایک جید عالم دین شاہ صاحب قبلہ جو شاہ پور سے ہیں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بہترین انداز میں انہوں نے خطاب بھی فرمایا۔ یقیناً علماء دوست موجود ہیں آج کی مجلس، اور میں کل گزارش کر چکا تھا کہ آج سے ہمارا جو عنوان جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے امامت، اور امامت پر گفتگو اس لیے کرنی ہے، ضروری اس لیے ہے چونکہ انسان کی نجات کا انحصار امامت پر ہے۔ کل میں نے آیت مجیدہ پڑھی تھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، خدا ارشاد فرماتا ہے ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ نہیں کہا میں خدا سب کو اپنے نام کے ساتھ بلاؤں گا، یہ نہیں کہا میں سب کو ان کے رسولوں کے ساتھ بلاؤں گا۔ یوم ندعو کل اناس بربہم نہیں کہا، برسولہم نہیں کہا، بکتابہم نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اپنے ساتھ بلاؤں گا، یہ نہیں کہا رسول کے ساتھ بلاؤں گا، یہ نہیں کہا ہر ایک کو ان کی کتاب کے ساتھ بلاؤں گا۔ یہ کیوں کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا؟ اس لیے کہا چونکہ نجات کا انحصار امامت پر ہے۔ توجہ کریں، خدا کو سب مانتے ہیں، رسول کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، قرآن کچھ کہیں گے ہم تو قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو تورات والے ہیں، ہم تو زبور والے ہیں، ہم تو
انجیل والے ہیں، لہذا ضروری یہ تھا کہ خاتمہ اس کے ساتھ ہو کہ جس کو ماننے والے کتاب کو بھی مانتے ہوں، رسول کو بھی مانتے ہوں اور خدا کو بھی مانتے ہوں۔ خدا کو ماننے والا ضروری نہیں رسول کو مانے، رسول کو ماننے والا ضروری نہیں امام کو مانے، لیکن جو امام کو مانتا ہے اب اس سے پوچھنا نہیں پڑتا کیا رسول کو مانتے ہو۔ جو کہے میں امام کے ماننے والا ہوں اس سے پھر پوچھنا نہیں پڑتا کیا خدا کو بھی مانتے ہو۔ یا مثال کے طور پر اگر آپ میں کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہو تو یہ انتہائی حماقت ہوگی میری طرف سے کہ میں اس سے پوچھوں کیا آپ نے میٹرک کر لیا ہے۔ اگر پی ایچ ڈی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک کر چکے ہیں، لیکن میٹرک سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آگے پڑھے ہو یا نہیں، ایف اے کیا ہے یا نہیں، بی اے بی ایس سی کی ہے یا نہیں، پی ایچ ڈی کی ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ خدا والے سے پوچھا جا سکتا ہے رسول کو مانتے ہو یا نہیں۔ اور جو رسالت کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا امامت کو مانتے ہو یا، لیکن جو امامت کا دم بھرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو امام کی رعیت کہتا ہے، جو اپنے آپ کو امام کا غلام کہتا ہے، اب اس سے یہ پوچھنا عبث ہے کہ کیا رسالت کو مانتے ہو، کیا توحید کو مانتے ہو۔ جو امامت کو مانتا ہے یہ امامت کی برکت ہے کہ رسالت کا عقیدہ بھی درست ہے، توحید کا عقیدہ بھی درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیا ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہو یا نہیں۔ دوسروں سے پوچھا جا سکتا ہے بھئی رسالت کو تو مانتے ہو، کیا ختم نبوت کو بھی مانتے ہو یا نہیں۔ ایک ٹولہ ایسا تھا نا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک چیز کا ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ اب شیعہ اور سنی دونوں کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن امامت رکھنے والے ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بتاؤ ختم نبوت کا عقیدہ بھی رکھتے ہو یا نہیں۔ وہ اس لیے چونکہ امامت نام ہی ختم نبوت کا ہے۔ ادھر غدیر میں رسالت نے امامت کا بازو بلند کیا، وہیں سے پتہ چلا رسالت کی ذمہ داریاں امامت کو منتقل ہو رہی۔ تو رسالت اب اللہ اپنے نبی کو بلا رہا ہے اور وہ ساری ذمہ داری امام پر آ رہی ہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں موجود رہے گا اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک انسان بھی اگر دنیا میں موجود ہے اسے ہدایت کی، شیطان تو موجود ہے، شیطان نے تو اللہ سے مہلت لی ہے، الی یوم الوقت المعلوم۔ شیطان نے کہا کہ اے خدا مجھے مہلت دے، میں انہیں ورگلاؤں، میں انہیں گمراہ کروں، اور خدا نے مہلت دی۔ اب اگر خدا گمراہ کرنے والے کو مہلت دے اور انسان کی ہدایت کا بندوبست نہ کرے تو میں تو قیامت میں جا کر کہہ دوں گا نا کہ خدایا یہ گناہ مجھ سے کرایا گیا، میں نے نہیں کیا، تو نے گناہ کروانے والے کو تو کھلی چھٹی دے دی، ہدایت کا بندوبست ہی نہیں کیا۔ سوال ہو سکتا تھا نا۔ یہ عدالت خداوندی کے خلاف تھا کہ شیطان کو تو کھلی چھٹی دے، رسالت کو ختم کرے، ختم نبوت کر دے اور ہادی کا انتظام نہ کرے۔ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک ایک انسان بھی زمین پر موجود ہے اسے گمراہ کرنے والی طاقتیں موجود ہیں۔ اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے جہاں گمراہ کرنے والا موجود ہے وہاں ہدایت کرنے والا بھی۔ یہ خدا کی عدالت ہے، وہاں پر ہدایت کرنے والے کو بھی موجود رہنا ہے۔ اور بعض اوقات مجھے تعجب ہوتا ہے ان افراد پر کہ جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو امام موجود ہی نہیں ہے، یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ امام ولادت ہوگی ابھی ان کی، ہمارا امام مہدی کا عقیدہ ہے لیکن ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، امام سے مدد مانگتے ہیں، امام سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی
ایک شیعہ کی پنڈی بھٹیا میں مدد کریں چونکہ اس نے کہا یا علی مدد، ایک شیعہ نے لاہور میں کہا یا علی مدد مولا علی، وہاں پر میں نے کہا یہ عقیدہ تو ہے نا کہ شیطان دنیا میں ہر انسان کو ایک ہی وقت میں گمراہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اب اگر ایک شیطان پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ہی وقت میں گمراہ کر سکتا ہے، یہ عدالت خداوندی کے خلاف تھا کہ اللہ ہدایت کرنے والے کو ہر ایک کی ہدایت کی توفیق نہ دیتا، مدد کی توفیق نہ دیتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل ہے کہ جب تک گمراہ کرنے والے موجود رہیں گے، شیطان بھی ایک نہیں، اس کی بھی ایک پوری فوج ہے، اس کا ایک پورا لشکر ہے، اور بدقسمتی سے اب اس کے لشکر میں بہت سے انسان بھی شامل ہو گئے، من الجنت والناس۔ شیطان کی جو بھرتی ہے نا وہ سارا سال کھلی رہتی ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ کبھی کبھی فلاں آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں محکمے نے بھرتی کھول دی ہے، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب بھرتی پر بین لگ گیا ہے۔ شیطان کی بھرتی وہ ہے جس پر پہلے دن سے بھرتی اٹھائی گئی، شیطان نے اپنے لشکر میں سپاہیوں کو بھرتی کرنا شروع کیا اور قیامت تک کے لیے کرتا رہے گا، اس کی بھرتی ہمیشہ کھلی ہے، اس کا لشکر ہمیشہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اب یہ سوچنا انسان میں ہے کہ شیطان کے لشکر میں جانا ہے یا امام کے لشکر میں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے، زبردستی نہیں ہوگی، نہ زبردستی کوئی نمازیں پڑھا سکتا ہے، نہ زبردستی کوئی نیک بنا سکتا ہے، نہ زبردستی کوئی داڑھی رکھوا سکتا ہے، نہ زبردستی کوئی سچ بلوا سکتا ہے، دین میں جبر نہیں، اور اگر جبر سے کام کروایا جائے اس کام کا فائدہ نہیں۔ اگر زبردستی آپ کسی کو پردہ کرائیں، آپ پردہ کرائیں گے، آپ گھر سے باہر گئے وہ بچی دوپٹہ اتار دے، آپ اگر زبردستی کسی کو داڑھی رکھوائیں گے، ادھر آپ دنیا سے گئے ادھر پھر وہ کلین شیو ہو جائیں گے۔ لہٰذا زبردستی نہ کسی کو نیک بنایا جا سکتا ہے، زبردستی نہ کسی کو نمازی بنایا جا سکتا ہے، ہاں ایک شوق دلایا جا سکتا ہے کہ دیکھو اللہ نے دو طاقتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ایک طاقت ہے گمراہ کرنے والی، ایک طاقت ہے ہدایت کرنے والی۔ خدا نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ کس کے لشکر میں جاؤ، کس کی فوج میں جاؤ، کس کے ساتھ ہو جاؤ، ہاں اللہ نے تمہیں عقل جیسی نعمت دے کر دو راستے دکھا دیے ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اگر اس لشکر میں جاؤ گے جہنم کا ایندھن بنو گے، اگر امام کے ساتھ آ جاؤ گے جنت تمہاری مشتاق بن جائے گی۔ اگر امام کے لشکر میں آ جاؤ گے پھر تمہیں جنت کی خواہش نہیں کرنی پڑے گی، پھر تمہیں جنت کے لیے مرنا نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گا۔ یہ جس ماحول میں بیٹھے ہیں کیا یہ جنت ہے یا نہیں؟ یہ جنت دودھ اور شہد کی نہروں کا نام نہیں۔ یہ جو لوگوں کے نزدیک ایک نظریہ ہے نا کہ جنت جائیں گے اور دودھ پئیں گے، جنت میں جائیں گے اور شہد کھائیں گے، جنت میں جائیں گے تو یہ نعمتیں ہوں گی، وہ نعمتیں تو دنیا میں بھی موجود ہیں۔ جنت نام ہے اہل بیت کے قرب کا، جنت نام ہے اہل بیت کا قرب حاصل کرنے کا، اور اگر اہل بیت کا قرب دنیا میں رہتے ہوئے ذکر اہل بیت کرتے ہوئے دنیا میں ہو جائے تو کیا وہ جنت ہے یا نہیں؟ اسی لیے لوگ مر کر جنت جاتے ہیں، ہماری تو زندگیاں ہی جنت میں گزرتی ہیں، ہماری تو زندگی اہل بیت کے ذکر میں گزرتی ہیں، ہماری تو زندگیاں ہی جنت میں گزرتی ہیں۔ ہاں اتنا ہوتا ہے جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتے ہیں ایک جنت سے دوسری جنت میں چلے جاتے ہیں، علی مولا خود لینے آ جاتے ہیں، اہل بیت خود لینے آ جاتے ہیں۔ تو ضرورت امام کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے چونکہ اللہ نے جب گمراہ کرنے والے کو کھلی چھٹی دی ہے، یہ عدالت خداوندی ہے کہ ہدایت کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے۔ اچھا اب امامت شروع کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلی امامت اللہ نے کس کو دی؟
اگر آپ متوجہ ہوں تو جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جب اپنے خلیل کا امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا، تم امتحان میں کامیاب قرار پائے، اب تجھے نتیجے کے طور پر، انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا، تم امتحان میں کامیاب قرار پائے، اب تمہارا انعام یہ ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ یہ پہلی امامت ہے جو خدا دے رہا ہے، اور دے کب رہا ہے؟ امتحان لینے کے بعد۔ اور حضرت ابراہیم نے امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے، تب اللہ نے خلیل خدا کو امامت دی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا، تم اس امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے، لہٰذا اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اب ذرا دنیا سے سوال کریں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت دی، اور امامت دی صرف لوگوں کی، کائنات میں صرف لوگ نہیں ہیں، کائنات میں جن بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، درندے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، ملائکہ بھی ہے، کم از کم 18,000 مخلوقات کے جن کا ہمیں علم ہے وہ موجود ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو امامت کس کی دی؟ صرف لوگوں کی، ساری امامت نہیں دی۔ اور دی بھی کب؟ جب حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے۔ گویا خدا بتانا چاہتا ہے کہ یہ امامت اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا عظیم عہدہ ہے کہ اگر ابراہیم جیسا نبی بھی 100% نمبر حاصل کرے، پھر بھی ہم امامت کا صرف ایک حصہ دیتے ہیں، لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے 100% نمبر لیے، اور امامت کتنی ملی؟ صرف لوگوں کی۔ اور جو امتحان میں فیل ہو گئے تھے، جنہیں لوگوں نے کہا کہ یہ بھی امام ہیں، 100% نمبر لینے والا صرف لوگوں کا امام بنتا ہے، اور جو امتحان میں ہی فیل ہو جائے انہیں امام مانا جائے۔ خیر یہ اس پر ہم بات نہیں کریں گے، جو مانتے ہیں وہ مانتے رہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت کون سی دی؟ لوگوں کی۔ اچھا، ایک ہستی وہ بھی ہے کہ جسے اللہ نے امامت دی، لیکن وہ لوگوں کی، ناس کی امامت سے کہیں بڑھ کر تھی۔ حضرت ابراہیم کو فقط لوگوں کا امام بنایا، پیغمبر اکرم کے جانشین علی حیدر کرار اور اولاد علی کو کائنات کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم کو صرف لوگوں کا امام بنایا، علی اور اولاد علی کو کائنات کا امام بنایا۔ جن ہیں تو ان کی امامت میں، فرشتے ہیں تو ان کی امامت میں، انسان ہیں تو ان کی امامت میں۔ اچھا، جسے لوگوں کا امام بنایا، اللہ نے اسے ایک غار میں پیدا کیا۔ آپ میں سے جو زیارت پر جا چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نیچے سیڑھیاں اتر کر ایک بیسمنٹ ہے، ایک غار ہے، وہاں پر جانا پڑتا ہے، وہاں پر وہ زیارت موجود ہے جہاں پر خلیل خدا کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ نے جسے لوگوں کا امام بنایا اسے غار میں پیدا کیا، اور جسے کائنات کا امام بنایا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ فرق ہے نا؟ جسے لوگوں کا امام بنایا اسے غار میں ولادت کرائی، جسے کائنات کی امامت دی اسے اپنے گھر میں پیدا کروایا۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آج کل تو خیر جو چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علی پیدا ہوئے تو ہمارے اپنے اچھے خاصے ناراض ہو جاتے ہیں۔
اگر یہ کہہ دیا جائے علی مولود کعبہ ہیں، کیا مطلب مولود کعبہ؟ یعنی کعبہ میں ولادت ہوئی، تو اچھے خاصے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ناراض نہ ہو، ولادت ہونا کوئی نقص نہیں، پیدا ہونا کوئی عیب نہیں، لیکن ناراض ہونے والے اپنی ولادت میں اور علی کی ولادت میں فرق نہیں کر سکتے۔ ہماری ولادتیں اور ہیں، ہماری ولادتیں نجاست کی ولادتیں ہیں، ہماری ولادتیں نجاست کی ولادتیں ہیں۔ جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ماں پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والے بچے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مجھ سے ایک مولانا نے سوال کیا، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مولانا نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی مولا ہیں، آپ کے بھی مولا ہیں، بتائیے آپ کے اور ہمارے مولا میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی فرق تو بہت سا ہے، ایک جملے کا فرق سن لیں، جہاں آپ کے مولا پیدا ہوں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، جہاں میرا مولا پیدا ہو وہاں بندگی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ولادت کہنا عیب نہیں، لیکن ان کی ولادتیں اور تھیں، وہ یطہرکم تطہیرہ کی ولادتیں ہیں، وہاں ولادت ہوتے ہی ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں، وہاں ولادت ہونے کے بعد کوئی روایت نہیں کہتی کہ کسی نے کعبے کو غسل دیا ہو، جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں کہتی کسی نے علی حیدر کرار کو غسل دیا ہو، بلکہ 3 دن تک بی بی فاطمہ بنت اسد اس بیت اللہ میں رہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جنت سے کھانے آتے رہے، بی بی جنت کے کھانے زمین پر رہ کر بیت اللہ میں کھاتی رہیں، اور کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی یہ نہیں کہتی بی بی کسی انسانی تقاضے کے تحت بیت اللہ سے باہر گئی ہو۔ ہاں ولادت ہوئی ہے، مولود کعبہ ہیں، نازل نہیں ہوئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یوم نزول مولا علی، نہیں، نازل نہیں ہوئے، پیدا ہوئے، ولادت ہوئی ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نازل کیسے نہیں ہوئے؟ قرآن نازل ہوا ہے، توجہ کریں، کھانا جنت کا کھانا بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو چیز اوپر سے نیچے آئے اسے کہتے ہیں یہ چیز نازل ہوئی ہے، اوپر سے نیچے آئے۔ اچھا، جو چیز نازل ہو وہ مفضول ہوتی ہے، اور جس پر نازل ہو وہ افضل ہوتا ہے۔ مولانا توجہ فرما رہے ہیں، ایک باریک سا نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو چیز جس پر نازل ہو اس کا مقام زیادہ ہے، اور اس کی خدمت کے لیے اللہ اس چیز کو نازل کر رہا ہے، جس پر نازل ہو رہی ہے اس کا مقام زیادہ ہے، اور جو نازل ہونے والی چیز ہے اس کا مقام اس سے کم ہے۔ اگر نازل ہونے میں فضیلت ہے تو کھانا نازل ہوا تھا، کس پر نازل ہوا؟ بی بی فاطمہ بنت اسد پر۔ کس پر نازل ہوا؟ بی بی مریم پر۔ جنت کے کھانے بی بی مریم کے لیے بھی آتے رہے، جنت کے کھانے بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی آتے رہے۔ اگر نازل ہونے میں فضیلت ہے تو پھر بی بی مریم اور فاطمہ بنت اسد کی فضیلت تو نہ ہوئی، پھر تو نازل ہونے والے کھانے کی فضیلت ہوئی۔ اگر یہ مانا جائے مولا علی نازل ہوئے، نازل کس میں ہوئے؟ اب میرا ساتھ دیں ذرا، کعبہ میں نازل ہوئے نا۔ اب اگر نازل ہونا مان لیا جائے تو یہ قانون آپ نے بتا دیا اور بنا دیا کہ جو چیز جس پر نازل ہوتی ہے، نازل ہونے والی چیز کے جو ظرف ہے اس کا مقام زیادہ ہے۔ اگر علی نازل ہوئے ہیں تو نازل تو ہوئے ہیں کعبہ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ مان لیں کہ کعبہ کی فضیلت زیادہ ہے؟ توجہ کریں، نہیں، علی کو مقام اس لیے نہیں ملا کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے، علی مولود کعبہ ہیں، علی کعبہ میں نہ آتے تو بھی علی تھے۔ علی کا کعبہ میں آنا علی کے لیے فضیلت نہیں، علی گھر میں پیدا ہوتے تو بھی علی تھے، علی کسی اور جگہ پیدا ہوتے تو بھی علی تھے۔ کعبہ میں آنا
علی کی فضیلت نہیں۔ اب اگر آپ متوجہ ہوں تو آپ کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، پھر تکرار کر رہا ہوں۔ کعبہ میں آنا علی کا شرف نہیں، بلکہ کعبہ میں علی کی ولادت نہ ہوتی، علی تب بھی علی تھے۔ کعبہ میں علی کی ولادت سے علی کو شرف نہیں ملا، بلکہ کعبہ مشرف ہوا ہے۔ وہ کعبہ جو ولادت علی سے پہلے صرف کعبہ تھا، علی کی ولادت نے اسے قبلہ بنا دیا۔ تو جو علی کی ولادت نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ علی کی ولادت سے علی کو شرف نہیں ملا، کعبے کو شرف ملا۔ علی کی فضیلت نہیں کعبہ میں آئے، نہیں، فضیلت کعبے کی ہے کہ علی آئے۔ شیعہ جنت میں جائے گا، یہ شیعہ کی فضیلت نہیں، جنت کی فضیلت ہے کہ شیعہ جنت میں جائے۔ اپنے مقام کو سمجھے ذرا، ایک شیعہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ شیعہ کے جانے سے جنت مشرف ہوگی، شیعہ کے جانے سے جنت کا مقام بڑھے گا۔ اپنے آپ کو کم پر نہ بیچیں، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو دنیا کی ان چیزوں کے لیے نہ بیچیں، اپنی قیمت کو سمجھیں۔ اے شیعان علی، اپنے مقام کو سمجھیں، کتنے قیمتی ہیں آپ، جنت آپ کی مشتاق ہے۔ جنت چاہتی ہے علی والا مجھ میں آئے، میرا مقام بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میرا شرف۔ جنت تو شیعہ کی خواہش کرے، اور شیعہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اپنی زندگی ضائع کرتا نظر آئے۔ کم پر نہ بیچیں اپنے آپ کو، معصیت پر نہ بیچیں اپنے آپ کو، ان دنیا کی لذتوں کے لیے نہ بیچیں اپنے آپ کو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ان دنیا دار البلا، یہ تو ایک پل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو اس دنیا سے ملانے والا ایک پل ہے، دنیا کی حقیقت نہیں، دنیا کا کوئی مقام نہیں، دنیا کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، چونکہ اس دنیا کا اینڈ ہے، اس دنیا کا اختتام ہے، اس دنیا نے ختم ہونا ہے، اور جس دنیا میں ہم نے جا کر اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہاں مجلسیں سنتے ہیں نا، مولا علی نے یہ کہا، امام حسن نے یہ کہا، ابھی قبلہ ارشاد فرما رہے تھے معصومین کے فرامین، سنتے ہیں نا، خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا، میرے مولا نے یہ کہا۔ اور اگر یہی بات خود مولا کی زبانی سن رہے ہوں، اگر خود مولا کی بزم میں بیٹھے ہوں اور مولا علی کہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں توحید کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں رسالت و امامت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے شیعو تمہارا مقام کیا ہے، یہ تو ہم سے سنتے ہیں نا تو خوش ہو جاتے ہیں۔ جب خود مولا کی زبان سے سنیں گے، اللہ اکبر، تو جنت تو وہ ہے، اس دنیا کے لیے ہم پیدا نہیں، پیدا اس کے لیے ہوئے ہیں جہاں مولا کی بزم میں بیٹھ کر مولا کا ذکر مولا کی زبان سے سنیں گے۔ اب ایک جملہ سن لیں اور آپ کی زحمتیں تمام کر دوں۔ مولا کا ذکر، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جس دنیا میں جانا ہے اس دنیا نے ختم نہیں ہونا۔ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے نا کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بس میں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا نا، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ 100 سال زندہ رہیں پھر بھی انجام موت، 200 سال زندہ رہیں پھر بھی۔ حضرت نوح کہ جو 2500 سال زندہ رہے، 2500 سال، اور جب وقت آیا اور ملک الموت آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں، ایک سوال کیا کہ بتاؤ 2500 سال زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا قدار لہو بابان، ایک ایسے گھر کی مانند پایا جس کے 2 دروازے ہیں، 2500 سال پہلے ایک دروازے سے داخل ہوا، آج دوسرے دروازے سے نکل رہا۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی۔ 2500 سال بھی زندہ رہیں انجام، 100 سال زندہ رہیں انجام، 50 100 لاکھ سال کروڑ سال زندہ رہیں پھر بھی انجام۔ تو ایک دن اس زندگی نے ختم ہونا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، جس زندگی میں ہم نے جانا ہے اور ذکر علی بزبان علی سننا ہے، وہاں کتنا رہنا ہے؟ 100 سال 200 سال 500 سال، کتنا؟
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس زندگی میں موت نام کی کوئی چیز نہیں، اس زندگی میں بیماری نام کی کوئی چیز نہیں، اس زندگی میں کسی طرح کی کوئی تکلیف پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب آپ سب نے یہ نتیجہ دے دیا، اس دنیا میں محدودیت ہے، اس دنیا میں بیماری ہے، اس دنیا میں پریشانی ہے، اس دنیا میں موت ہے، یہ دنیا محدود ہے، جس دنیا میں جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب مولا کا پیغام سن لو، مولا کہتے ہیں وہ جو ختم ہونے والی ہے تم اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، وہ جو نہ ختم ہونے والی ہے اللہ تمہاری مرضی کے مطابق کر۔ وہ جو نہ ختم ہونے والی ہے وہ ایسے ہو جائے گی جیسے تم چاہو گے۔ تھوڑا سا امتحان ہے، یہ تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑا سا اپنے اوپر اپنے نفس پر جبر کرنا ہے، تھوڑا سا۔ اب تو خیر گرمیوں کے دن ہیں، صبح آنکھ کھلی جاتی ہے، سردیوں میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ذرا سا یہ امتحان ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، روزہ رکھنا پڑ جائے، تھوڑی سی بھوک برداشت کرنی پڑ جاتی ہے۔ نماز کے لیے جماعت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ آپ کی یہ مسجد آباد ہے، مولانا موجود ہیں، آپ بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ۔ یہ دنیا میں جو آپ کو مشکلات نظر آتی ہیں، دنیا میں جو آپ کو تھوڑی بہت مصیبتیں نظر آتی ہیں، داڑھی رکھ لوں گا تو بوڑھا لگوں گا، پردہ کر لوں گی خواتین میں سے تو شاید اچھا نہ محسوس ہو، سچ بولوں گا شاید نقصان ہو جائے، اگر امانت واپس کر دوں گا شاید غریب ہو جاؤں۔ یہ جو دنیا کے ہمیں ڈر ہیں، یہ جو دنیا کے ہمیں خوف ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اگر یہ تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر لیں۔ بلکہ ایک جملہ سن لیں، ایک عارف کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیکی کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ نماز پڑھی نا، تھکے ہوئے ہیں، ایک 10 منٹ مصلی پر آ گئے، تھکاوٹ تھوڑی سی اور بڑھ گئی، گھر جائیں گے آدھا گھنٹہ سو جائیں گے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ روزہ رکھا، بہت بھوک پیاس محسوس ہوئی، افطار کر لیا، وہ بھوک اور پیاس ختم ہوگی۔ نیکی کریں گے، تھوڑی سی مشقت کریں گے، تھوڑی سی زحمت ہوگی، لیکن اس زحمت نے کچھ دیر کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ لیکن کیا اس زحمت کا ثواب بھی ختم ہو گیا؟ نماز کی تکلیف تھکاوٹ ختم ہو گئی، نماز کا ثواب آپ کے ساتھ ہے، آپ جاگ رہے ہیں تو بھی ساتھ ہے، آپ سو رہے ہیں تو بھی ساتھ ہے، آپ گھر میں ہیں تو بھی ثواب ساتھ ہے، گھر سے باہر ہیں تو بھی ثواب ساتھ ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، تھکاوٹ کب کی ختم ہو گئی، قبر میں جائیں گے ثواب پھر بھی ساتھ ہے، برزخ میں جائیں گے ثواب پھر بھی ساتھ ہے، محشر میں جائیں گے ثواب، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، زحمت ختم ہو جائے گی، لیکن ثواب ختم۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ گناہ کیا، کوئی گناہ کیا، کچھ دیر کے لیے لذت، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ، کوئی حرام چیز دیکھ لی، کوئی فلم دیکھ لی، کوئی گانا سن لیا، کسی کی غیبت کر لی، کچھ دیر کے لیے۔ اب تو خیر پڑھے لکھے بچے سمجھ جائیں گے، ای غیبت کا رواج ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے نا غیبت، اب آج کل ای غیبت آ گئی ہے۔ آپ کے علاقے میں پتہ نہیں آئی ہے یا نہیں آئی۔ ایک ای غیبت آ گئی ہے جسے کہتے ہیں الیکٹرانک غیبت، جو یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ٹیکنالوجی دی ہے، اس کا مثبت استعمال کریں۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کے ادھر ادھر کے میسیجز ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کا مثبت استعمال کریں۔ خیر اپنی گفتگو کو تمام کروں، ثواب ختم نہیں ہوگا، زحمت ختم ہو جائے گی، تھکاوٹ اتر جائے گی، ثواب آخرت تک ساتھ رہے گا۔ اب اگر کسی نے گناہ کیا، کچھ دیر کے بعد گناہ کی لذت تو ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ کا اثر، گھر ہوں گے تو بھی اثر ساتھ، باہر جائیں گے تو بھی اثر ساتھ، دنیا سے چلے جائیں گے، گناہ تو کب کا گیا، لذت تو کب کی گئی، حرام کھانے پینے کا مزہ تو کب کا ختم ہو گیا، اثر ختم نہیں ہوا۔ قبر میں ہے تو بھی گناہ کا اثر ساتھ، برزخ چلے گئے تو بھی گناہ کا اثر ساتھ، حشر میں خدا کے سامنے پیش ہوئے تو بھی گناہ کا۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شیطان کی مان کر جہنم کا ایندھن بننا ہے، یا رحمان کے نمائندے امام کو مان کر جنت میں جا کر اہل بیت کی بزم کی زینت بننا۔
اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنی ویلیو سمجھیں، اپنی وقت سمجھیں۔ شیعان علی آپ معمولی نہیں ہیں، آپ کی بہت بڑی قیمت ہے، بلکہ میں اگر جسارت کہوں تو میں کہوں کہ جنت بھی کم ہے ایک شیعہ کے لیے۔ یہ جنت جو دودھ نہروں کی بات کی جاتی ہے، شیعہ کا مقام اس سے کہیں بلند ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کو جو دو عظیم نعمتیں ملی ہیں ان کا متبادل دنیا میں نہیں ہے، ایک محبت علی ہے، ایک غم حسین ہے۔ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، یہ دو عظیم نعمتیں آپ کو جو ملی ہیں، اللہ اکبر۔ دنیا عبادتوں میں جنت کو ڈھونڈتی ہے، اہل بیت نے آنسوؤں میں جنت کو رکھ دیا۔ جنت تو اتنی سستی ہے، لیکن وہ آنسو ہو معرفت کا، وہ آنسو یہاں جب درد ہو تب نکلے، وہ آنسو کسی بندے کی خوشنودی کے لیے نہ ہو۔ آپ کی بڑی قیمت ہے، اپنے آپ کو کم پر نہ بیچیں، اپنے آنسوؤں کو ان پیسوں کے بدلے نہ بیچیں۔ پتہ نہیں کس دور میں پیدا ہوئے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اپنی قیمت سمجھیں۔ ان آنسوؤں کی قیمت 200-400-500 روپیہ نہیں، ان آنسوؤں کی قیمت جنت ہے۔ ان آنسوؤں کو جنت کے بدلے بیچیں۔ وہ بی بی کہتی ہے کہ جب میرے حسین کا عزادار روتا ہے نا، اللہ اپنے آنسوؤں کی قیمت سمجھے، وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے۔ روایت کہتی ہے ایک بی بی زخمی پہلو کے ساتھ، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ اپنے غریب کی اس مجلس میں آ جاتی ہے، خالی ہاتھ نہیں آتی، فی یدہا خرقۃ، اس کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، اور رونے والے کے آنسوؤں کو وہ بی بی اپنے رومال کی زینت بنا لیتی ہے۔ میں کہوں گا کہاں ہم گناہ گاروں کے آنسو، کہاں رومال سیدہ؟ اپنا مقام پہچانو اے حسین کے عزادارو، اے وہ عزادارو کہ جن کے دل میں قبر حسین ہے۔ جانتے ہو آج میرا امام کربلا پہنچ چکا ہے، آج حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، اور اکیلے نہیں آئے، اپنے ساتھ انہیں لے کر آئے ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ حسین اکیلے آتے، عباس کو لے کر آتے، علی اکبر و قاسم کو لے کر آتے، شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے۔ رونا اس بات پہ ہے، کہاں علی و بطول کی بیٹیاں، کہاں کربلا کا وہ میدان۔ عزادارو جب پہنچتا ہے یہ قافلہ، عزادارو روایت کہتی ہے میرے آقا نے جس گھوڑے پر سوار تھے، چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے، میرے آقا کی سواری رک گئی، سواری بدلی کی، وہ بھی نہ چلی، پھر بدلی کی، وہ بھی نہ چلی۔ روایت کہتی ہے میرے آقا نے 6 گھوڑے بدلے، جب چھٹا گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا نا، آقا عباس کو بولا عباس ذرا میرے قریب آؤ، مجھے لگتا ہے یہی وہ جگہ ہے، مجھے لگتا ہے یہی وہ کربلا ہے جہاں میرے علی اکبر کا سینہ زخمی ہوگا، اور یہی وہ کربلا ہے جہاں میرے ہاتھوں پہ علی اصغر کا جنازہ ہوگا، اور یہی وہ کربلا ہے جہاں میرا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا۔ عباس خیمے لگا دو۔ عزادارو خیمے لگ گئے، آخری جملے زحمت تمام، جب خیمے لگ گئے ایک طرف سے پیغام آیا، حسین آقا آپ کو آپ کی بہن نے یاد کیا ہے، آپ کو شریکت الحسین ثانی زہرا نے یاد کیا ہے۔ میرے آقا حسین آتے ہیں اس خیمے میں جہاں ثانی زہرا موجود تھی، بہن بلایا ہے مجھے، کہاں بھیا حسین؟ جب سے ہم اس زمین پر آئے ہیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بھائی حسین یہ کون سی جگہ ہے، ہم کہاں آ گئے؟ بھائی جب سے آئی ہوں ایک بی بی کے رونے کی آواز سنتی ہوں، میرے آقا نے گریہ کیا، کہا بہن زینب جانتی ہو وہ بی بی کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ تیری میری ماں زہرا ہے جو مدینہ سے ساتھ چلی ہے۔
اور قدم قدم پہ گریا کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔